اسی میں حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ لاہور کے شہر میں رہتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ حافظ صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ لاہور کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کے اوپر میں ایک قول آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے آپ کا تو مقام تھا، مگر جب آپ لاہور میں تشریف لائے لاہور کو بھی مقام مل گیا۔ جیسے ولی ہوتا ہے، کتب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے، صحابی ہوتا ہے، خلفۂ راشدین ہیں، ایک کیٹاگری ہے۔ اب شہر تو آپ کے ہزاروں لاکھوں ہوں گے، مگر لاہور بھی ایک شہر ہے جس کے اندر حضور داتا علی حجویری رہتے ہیں۔ اس کو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں، یہ شہر جو لاہور ہے یہ ہندوستان میں کتب کی طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لاہور کا شہر ہے یہ تمام ہندوستانوں کے اگر شہروں کو دیکھا جائے تو لاہور ایک کتب کی طرح ہے، اور اس کی برکت تمام شہروں سے بڑھ کے ہے۔ کیوں ہے؟ آپ رہتے ہیں اسی وجہ سے ہے، یا حضور داتا علی حجویری رہتے ہیں اسی وجہ سے ہے؟ ارے نادانو، جن کے آنے سے لاہور کو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہندوستان کے شہروں کے اندر اگر شہروں کا موازنہ کیا جائے تو لاہور کا شہر مجھے ان شہروں میں کتب نظر آتا ہے۔ جب یہ آپ بات کرتے ہیں تو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ مزاروں کی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں جاتے ہیں، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے افغانستان اور غزنی سے سفر کیا شام کی طرف۔ آپ یہ خود کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شام کی طرف سفر کیا، شام کی طرف سفر کر کے وہاں پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول کی قبر انور حلب پہنچا، اور جب میں وہاں پہنچا تو میرے دل نے چاہا کہ یہ مؤذن رسول ہے۔ آج داتا علی حجویری دل کرتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سرہانے میں سو جاؤں، اور آپ رات کو اس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سرہانے رات کو سو گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس لوٹے، لاہور کی سرزمین تھی، یہاں پہ جادوگروں کا جادو چلتا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک بوڑھی سی عورت تھی، اس کو کہا کہ مجھے دودھ چاہیے۔ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو دودھ نہیں دوں گی۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگی کہ اگر میں نے آپ کو دودھ دے دیا تو ایک جادوگر ہے جس کا نام رو راج ہے، وہ جادو کرے گا، میری بھینس کے تھنوں سے خون آ جائے گا، آپ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ جب وہ چلی گئی تو بھینسوں کا جب دودھ دوہنے لگی تو اتنا دودھ آیا کہ وہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ کی بارگاہ میں آئی تو کہنے لگی کہ آج میری بھینسوں نے بہت زیادہ دودھ دیا ہے۔ تو جب اس جادوگر رو راج کو پتہ چلا، وہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے حوالے سے آیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت کا جو گورنر تھا، اس کا نائب تھا۔ جب آپ کے پاس آیا کہنے لگا اگر آپ کے اندر جرت ہے تو آپ میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ منواتے رہے، باتیں کرتے رہے، علمی گفتگو کرتے رہے۔ آپ جب بے بس ہو گئے کہ یہ نہیں مان رہا، اس وقت آپ نے اپنے جوتے کو حکم دیا کہ اب سر تن سے جدا کرو، مارو اس کو، ٹھیک کر دو۔ اور آپ کا جوتا تھا، آپ نے لکڑی نہیں دی، جوتا دیا۔ اللہ کے ولی کے جوتے کا یہ کمال ہے۔ ارے آپ داتا علی حجویری کی بات کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے جوتے کو کہ اے جوتا اٹھ، اس کی پٹائی کر، اس کو پتہ چلے اللہ کے ولی کی تو اپنی شان ہے، جوتے کی شان کیا ہوتی ہے۔ وہ جوتا اٹھا اور اس کے سر کے اوپر اس نے مارنا شروع کر دیا۔ جب سر کے اوپر مارا، ہمیشہ بات ذہن میں رکھو، جس کو سر پہ مارتے ہیں وہ ہمیشہ قدموں میں گرتا ہے، کیونکہ دماغ کی سٹ لگتی ہے نا اس کو۔ جب وہ جوتا اس کے دماغ پہ پڑتا تھا اور وہ جو جادوگر تھا وہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا،
اور اگلی بات بتا دوں آپ کو عاشقوں کہ جب کوئی قدموں میں گرتا ہے پھر مقام ملتا ہے، پھر غلامی ملتی ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے قدموں میں پڑا وہی ابوبکر صدیق ہو گیا، جو میرے آقا کریم کے قدموں میں گیا وہی عمر فاروق ہو گیا، جو میرے آقا کے قدموں میں گیا وہ عثمان غنی ہو گیا، جو میرے آقا کے قدموں میں گیا وہ علی شیر خدا ہو گیا۔ جب وہ جادوگر جب اس کو جوتے پڑے اور جوتے پڑنے کے بعد بے ہوش ہو گیا ہوگا، جب بے ہوش ہونے کے قریب تھا اس نے سوچا ہوگا کہاں جاؤں، یہ تو بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ بیٹھا ہے۔ جب آپ حضور داتا علی حجویری کے قدموں میں پڑا، جب قدموں میں پڑا پھر اس نے دیکھ لیا what is this, who is this۔ جب قدموں میں پڑا پھر اس کے اوپر جو ہر چیز تھی وہ عیاں ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ میں کس سے لڑ رہا ہوں۔ اس وقت حضور داتا علی حجویری کے قدموں کے اوپر، ہاتھ کے اوپر اس نے اسلام قبول کیا۔ وہ جو پہلے جادوگر تھا بعد میں وہ شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا، اور حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ کے اندر آج بھی اس کی قبر موجود ہے۔ اس نے پھر حضور داتا علی حجویری کی بھی خدمت کی، پھر اس کی آج تک شیخ ہندی کی جو نسل ہے وہی داتا علی حجویری کی بارگاہ میں خدمت کر رہی ہے۔ دوستو یہی ہوتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ داتا علی حجویری نے دنیا کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں راضی کروں گا تو رب کو کروں گا، اگر میں راضی کروں گا تو محمد مصطفیٰ کو کروں گا، اگر میں راضی کروں گا تو اہل بیت اطہار کو کروں گا۔ پھر رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے داتا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ داتا علی حجویری تو چلے گئے مگر ان کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں یذکرہم بذکری واذکر بذکرہم۔ رب فرماتا ہے کہ جب تم میرے اللہ کے ولی میرے بندے کے پاس جاتے ہو، جب تم اس کا ذکر کرتے ہو اس کے ذکر کے ساتھ میرا ذکر ہو جاتا ہے، جب فرشتے میری بارگاہ میں آتے ہیں اور وہیں پہ میرا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ میرا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ میرے بندے کا ذکر ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ مقناطیس ہیں، اگر ریت بھی چلی جائے اس کو بھی مقناطیس بنا دیتے ہیں۔ داتا علی حجویری وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے دور میں زندہ ہوتے تو میں ان کی بیعت کرتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اپنی جگہ، مگر وہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں آ کے 40 دن چلہ کاٹ رہے ہیں۔ چلہ کاٹنے کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو یہی لکھ کے جاتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اللہ پاک